شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں آپ سے سورۃ الاخلاص سے متعلق سوال کیا گیا. اصل میں سوال یہ تھا کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوالات کیسے کیسے آتے ہیں اور آپ کی جوابات میں کتنی گہرائی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت ابھی جو باتیں بتانے جا رہا ہوں سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں ہے تو تانا بانا جوڑیں گے تو جمے گا نہیں آپ کو. لیکن وہ جو جاتے نا پھیلا کے جو جواب لکھتے ہیں یعنی اتنی دور جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے آدمی کبھی بھول جاتا ہے کہ کہاں سوال کیا تھا, پھر پیچھے سے دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے میں بطور تنبیہ اچانک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, آپ کو بتا دے رہا ہوں. آپ چونکہ اصحاب علم ہیں کہ جب خاص کر ابن تیمیہ وغیرہ کو پڑھتے ہوں رحمہ اللہ اور ان علماء کو جو بہت پھیلا کے لکھتے ہیں, بالخصوص میں ابن تیمیہ کی بات کر رہا ہوں رحمہ اللہ, تو جب ہم دیکھتے ہیں کسی مقالے میں یا کسی مضمون میں یا آج کل اسٹیٹس پر فیس بک پر واٹس ایپ پر کسی ابن تیمیہ کا قول آ جاتا ہے 2 سطروں میں, لیکن ہم جب وہ 2 سطروں میں جو قول پڑھتے ہیں ابن تیمیہ کا, جب ہم مجموع الفتاوی کھول کے دیکھتے ہیں پیچھے جائیں تو آپ کو جو اصل جہاں سے بات کی ابتدا ہوتی ہے دیکھیں کچھ اور موضوع ہے, کچھ اور موضوع ہے. تو ہم بحیثیت طالب علم اس کا مراجعہ کر لینا چاہیے کہ کس تناظر میں یہ بات کہی ہے ابن تیمیہ نے. اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے, کافی باتیں سامنے آتی ہیں. موبائل فائدہ میں اچانک میرے ذہن میں آئی بات ہے تو میں آپ کو رکھ دیا ہوں. تو سورۃ الاخلاص سے متعلق قل هو اللہ احد, احد نکرہ ہے نا, احد, اور اللہ صمد نہیں ہے نا, اللہ الصمد, تو یہ نکرہ یہ معرفہ کیوں, ایک طرح کا سوال آیا تھا آپ کے سامنے. تو آپ نے اس کی جو جوابات دی ہیں, اس کا جو جواب آپ نے لکھا ہے بہت مطول, یعنی وہ تو آغاز کی بات میں نے کی ہے, تقریباً 50 صفحے کے بعد یہ بات ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک قدیم عالم دین ہیں 3 صدی ہجری کے, جن کا نام ہے حسین ابن فضل البجلی, ابو محمد کنیت ہے ان کی, 280 ہجری تقریباً ان کا سن وفات ہے, معمر عالم دین. تو وہ جو ہیں یعنی ان کی کوئی تفسیر ہے, ادھر تو وہ تفسیر کا تو ہمیں علم نہیں ہے, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی تفسیر ہی سے یہ معلومات لی ہیں. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ سے متعلق انہوں نے لکھا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, کہ انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے یعنی مٹی ہی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اللہ الذی خلقکم من تراب, اللہ نے انسان کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے, لیکن اس دنیا کی خلقت الگ ہے. جیسے انسان کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا اصلاً, لیکن ماں کے پیٹ کے جو مراحل ہیں یعنی نطفہ, علقہ, پھر اس کے بعد مضغہ اور پھر وغیرہ جو مراحل ہیں, یعنی انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں ماں کے پیٹ کے اندر, پھر جو ہے اس کی غذا ایک الگ چیز ہے ماں کے پیٹ میں, پھر ولادت کی ایک الگ شکل ہے اس کی. تو یہ دنیاوی اعتبار ہی سے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خلقت کو سامنے رکھ کر کے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو آخرت میں جب انسان کو جو دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ کا ملاپ ہوگا, پھر وہ جو ہے باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں جا کے داخل ہوگا, پھر 9 مہینے کی شکل ہوگی, پھر ماں کے پیٹ سے نکلے گا, دوبارہ پیدا کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کرے گا, حساب کتاب ہوگا. ایسا نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یعنی وہ جو عالم دین ہیں جو حسین ابن فضل البجلی رحمہ اللہ, ان کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات نقل کی ہے. وہاں ایسا ہوگا کہ بس جس دن سور پھونکا جائے گا علی الفور انسان کو یوں ہی کھڑا کیا جائے گا, قبروں سے نکالا جائے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ انہیں پیدا کریں گے ان مراحل کے بغیر. یہاں صرف جو مماثلت ہے, جو مشابہت ہے, صرف اتنی سی ہے کہ جو ہے یعنی انسان کو جس طرح سے وجود نہیں تھا پیدا کیا گیا, جو انسان کا وجود تقریباً ختم ہونے کو رہے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پیدا کرے گا. وہ صرف خروج سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے, صرف دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا, ان مراحل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کریں گے. یہ بات جو ہے یعنی ایک قابل غور بات ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موضوع سے متعلق جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں, مثلاً دیکھیں سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ, یعنی بس اخراج والی بات ہے. انسان کو اسی مٹی میں جانا ہے, کل قیامت کے دن جو ولادت جو دوبارہ پیدا کرے گا رب العالمین, اسے ولادت کا لفظ نہیں استعمال کریں گے, دوبارہ جب پیدا کرے گا رب العالمین تو بس تراب مٹی سے یوں ہی پیدا کر دیں گے رب العالمین, مراحل کے بغیر. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا سورۃ الاعراف کے آغاز میں, اور پھر جنت سے آپ کو جو ہے نکالا گیا وہاں سے, آپ کو اور حوا کو, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون, یعنی اسی میں آپ کو مرنا ہے اور اسی سے آپ کو نکالا جائے گا, اٹھایا جائے گا, اسی سے آپ کو اٹھایا جائے گا. یعنی بس اتنی ہی بات ہوگی مراحل کے بغیر. انسان کے پیٹ کی, ماں کے پیٹ کے جو مراحل ہیں, ان سب سے جو بھی تخلیق کا جو مرحلہ اس دنیا میں ہے ہمارے لیے, وہ مرحلہ وہاں نہیں رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبانی سورۃ نوح میں بیان فرمایا
واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اعادہ کرے گا رب العالمین، دوبارہ پیدا کرے گا تو پھر وہ مراحل کے بغیر بس یوں ہی نکال دے گا رب العالمین انسان کو، یعنی اس مٹی سے۔ اب دیکھو اللہ رب العالمین نے اس دن کو یوم الخروج کہا، اسی وجہ سے اللہ نے کہا سورۃ قاف میں پانی کا جو نزول ہوتا ہے آسمان سے، اس کی فوائد بتاتے ہوئے اللہ نے کہا رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اللہ رب العالمین نے الخروج کہا اس کے لیے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، یہ دونوں آیاتیں سورۃ قاف کی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب التفسیر میں لائے ہیں، جامع الصحیح کتاب تفسیر میں سورۃ النبا کی تفسیر میں، وہ جو آیت کریمہ ہے نا، یعنی فتأتون افواجا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا فتأتون افواجا، یعنی بس سبحان اللہ اس طرح سے لوگ نکل کر کے آئیں گے فوج در فوج، ایک جماعت کی شکل میں۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ، معروف حدیث مبارکہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی تلامذہ سے آپ نے کہا کہ بین النفختین 40، کیا کہا؟ ما بین النفختین 40، یعنی النفخہ الاولی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک اور مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور دونوں کے درمیان 40 والی بات انہوں نے کہی کہ 40 کا عرصہ رہے گا۔ ان کے جو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو تلمیذ ہیں ان کے، معروف ابو صالح السمان، معروف آپ کے خاص تلامذہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کسی صاحب نے آپ سے پوچھ لیا کہ جو 40 شہرن، آپ نے کہا کہ ابیتو، یعنی بھئی اس کا مجھے علم نہیں ہے، ابیتو اب نے کہا کہ جو ہے 40 شہرن 40 یومن 40 شہرن 40 سنتن، 40 دن مراد ہیں، مہینے مراد ہیں 40 یا 40 سال مراد ہیں، آپ نے کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، وہ انکار کرتے رہے کہ بھئی اس کا ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے ينزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش پانی نازل کریں گے، اس وقت پانی اتاریں گے، بارش برسائیں گے، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ينبتون كما ينبت البقل، جو انسان ہیں وہ ایسے اگیں گے جس طرح سے سبزہ اگتا ہے، سبحان اللہ العظیم، یعنی جس طرح سے سبزہ اگتا ہے اس طرح سے اگیں گے، وہ ایک سبزہ ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جس طرح سے اگتا ہے اس طرح سے وہ نکل کے آئیں گے، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی الانسان شیء الا یبلا، اللہ اکبر، یہ قابل غور بات ہے، انسان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو باقی رہے گا، سب سڑ گل جائیں گے، الا یبلا، کہا کہ الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، وہ ہڈی باقی رہے گی، جو ہڈی کے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو یعنی عجب الذم کہا اللہ کے رسول نے، کیا کہا؟ عجب الذم، یعنی انسان کی جو ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی، اس کا بالکل آخری کا کنارہ جو ہوتا ہے نا، ایک طرح سے کنارے جو ایک وی کی شکل میں آتا ہے، وہ اس طرح کے کنارہ، آپ جب امیجز میں جا کے دیکھیں، میں نے درس دینے سے پہلے بھی دیکھا، میں نے جا کے گوگل امیجز پہ جا کے میں نے دیکھا، اس میں دیکھیں ہم جو اس کی جو ہڈی کا جو کنارہ ہے وہ باقی رہے گا۔ اب وہ کیسے اللہ اس کو باقی رکھیں گے؟ یہ اللہ رب العالمین ہی کی طاقت ہے، اس کو باقی رکھیں گے رب العالمین، اور اس کے ذریعے سے وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی سے جو اثر نو جو ہے سارے لوگوں کو پھر جو ہے مطلب اللہ رب العالمین تخلیق فرمائیں گے، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو انسان کو دوبارہ اللہ پیدا فرمائیں گے،